بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سولوج آپ کی براہ راست نشست کو لے کر ڈیلس سے حاضر خدمت ہیں۔ آغاز کرتے ہیں غام صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ آج نویں نشست ہے، اس مارکت الآراء موضوع کے اوپر آپ کے خیرات کو ہم جان رہے ہیں۔ 3 سوالات زیر بحث ہے، چوتھے پر ایک تمہیدی گفتگو ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ جب بھی کوئی نظام بنتا ہے، جائز ناجائز سے قطع نظر کچھ نتائج ہیں جو پھر مرتب ہوتے ہیں۔ بات واضح ہوئی، چاہتا ہوں بات کو وہیں سے آگے بڑھائیں۔ جو چیز تھی وہ کیسے آگے بڑھی اور کیسے اس سانحے تک پہنچی کہ جہاں پر سیدنا حسین کو پھر اپنی جان دینی پڑی؟ میں نے عرض کیا تھا کہ حکومت امرہم شورا بینہم کے طریقے پر قائم ہو، ملوکیت کے اصول پر حکومت کا نظم استوار کر دیا جائے، مارشل لا لگا دیا جائے، جائز اور ناجائز کی بحث حکومت کے قائم ہونے کے طریقے تک محدود ہوتی ہے۔ جب وہ قائم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد وہ قانون کا نفاذ کرتی ہے۔ اس پر بہت تفصیل سے میں نے بات کی تھی کہ اس وقت ہم یہ بحث کر رہے ہیں کہ افغانستان میں طالبان کی حکومت اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق قائم نہیں ہوئی، امرہم شورا بینہم کے اصول پر قائم نہیں ہوئی، بلکہ بندوق کے زور پر قائم ہوئی ہے۔ جب بھی اس طرح کی کوئی حکومت قائم ہو جائے گی تو یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ قانون کا نفاذ کرے، اور اس کے لازمی نتیجے کے طور پر اس کا یہ حق بھی مان لیا جاتا ہے، یعنی اگرچہ وہ ڈیفیکٹو حکومت ہوتی ہے، بالفعل حکومت ہوتی ہے، اس کے قائم ہونے کے طریقے پر گفتگو جاری رہتی ہے، لیکن اس کا یہ حق مان لیا جاتا ہے کہ وہ قانون کا نفاذ کرے، وہ امن و امان قائم کرے، وہ لوگوں کی حق تلفی کا ازالہ کرائے، وہ لوگوں کی جان مال آبرو کی حفاظت کرے، یہ مان لیا جاتا ہے۔ چنانچہ جو کچھ بھی ہوا اس سانے کو پہلے حکومت کے زاویے سے دیکھیے۔ 2 فریق ہیں، ہم جب کسی معاملے کو مذہبی بنا لیتے ہیں تو پھر سوچنے سمجھنے کا انداز بالکل مختلف ہو جاتا ہے۔ سیاسی معاملات کو پہلے سیاست کی بساط پر رکھ کے سمجھنا چاہیے۔ حکومت قائم ہو جاتی ہے تو میں نے عرض کیا کہ پہلے حکومت کے زاویے سے دیکھیے۔ اس نے جب یہ فیصلہ کر لیا کہ اب یہ ایک خاندان کی حکومت ہے، ملوکیت کے اصول پر قائم ہوئی ہے، اسی اصول پر آگے جاری رہے گی، تو وہ یہ تقاضا کرے گی کہ پوری مملکت میں جو لوگ بھی ہیں، یا پوری سلطنت کہیے، اس میں جو لوگ بھی ہیں وہ اس کے اس فیصلے کو قبول کر لیں۔ میں نے گزارش کی تھی کہ اسی کو بیعت لینے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس زمانے میں یہی طریقہ تھا کہ بیعت لی جائے گی، یعنی لوگوں سے تقاضا کیا جائے گا کہ وہ حکومت کے ساتھ عہد اطاعت کریں۔ یہ کیوں ضروری ہوتا ہے؟ اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ لوگوں کو اخلاقی طور پر اس بات کا پابند کر دیا جائے کہ وہ حکومت کے خلاف بغاوت کا اقدام نہ کریں، ایسا کوئی انتشار یا اختلال پیدا نہ ہو۔ تو اسی مقصد کے لیے جو حکومت قائم ہو گئی، اس نے اپنے عمال مقرر کیے جن کو آج ہم گورنر سے تعبیر کر سکتے ہیں، اور جگہ جگہ انہیں ہدایت کی کہ جو ذمہ دار لوگ ہوں، قبائل کے سردار ہوں، ایسے لوگ ہوں کہ جن سے یہ توقع ہو سکتی ہے کہ وہ کوئی اختلال پیدا کر دیں، ان سے بیعت یا عہد اطاعت کا مطالبہ کیا جائے۔ ٹھیک۔ چنانچہ اسی اصول پر یہ مطالبہ کیا گیا، یعنی اسی اصول پر کہ سقیفہ میں ایک بات پر اتفاق ہو گیا ہے، اس کا اعلان کر دیا گیا ہے، اب لوگ عہد اطاعت کریں۔ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ اس غلط فہمی کو دور کر لیں، پھر دہرا رہا ہوں، بیعت کوئی ووٹ دینا نہیں ہوتا۔ یہ حکومت قائم ہو جاتی ہے تو اس سے عہد اطاعت باندھنے کا اس زمانے کا طریقہ ہے۔ یہ دیکھا ہوگا آپ نے کہ جب طالبان کی حکومت قائم ہوئی ہے تو وہ بھی آپس میں ایک دوسرے سے بیعت لے رہے تھے، یعنی اسی پرانے طریقے کو زندہ کر رہے تھے۔ تو بیعت کا مطلب کیا ہے کہ اب یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ یہ حکومت قائم ہو گئی ہے، اس نے ہر مزاحمت کا خاتمہ کر دیا ہے، اب اس کے نظم کو قبول کر لیا جائے۔ میں پھر وہی عرض کروں گا کہ بالفعل ظاہر ہے کہ ڈی جیورو زیر بحث تو الگ سے معاملہ رہتا ہی ہے، لیکن بالفعل اس کو قبول کر لیا جائے۔ تو اس حکومت نے جب یہ مطالبہ کیا اور جگہ جگہ یہ مطالبہ سامنے آیا تو بالعموم اسے قبول کر لیا گیا۔ اچھا، یعنی لوگوں نے عہد اطاعت باندھنا شروع کر دیا۔
بلکہ جو بڑی شخصیات تھیں، میں نے یہ عرض کیا تھا کہ وہ بھی اصل میں اسی موروثی تصور سے پیدا ہو گئی تھی۔ یعنی پہلے مرحلے میں اگر سیدنا صدیق نمایاں ہوئے تو اپنے ایمان و اخلاص کی بنیاد پر نمایاں ہوئے، اپنی غیر معمولی شخصیت کی بنیاد پر نمایاں ہوئے، سیدنا عمر ہوئے تو اسی طریقے سے ہوئے۔ لیکن اب جو لوگ تھے وہ اصل میں اپنی شخصیت بھی رکھتے ہوں گے اور اپنے خصوصیات کے بھی حامل ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ بہرحال وہ اسی موروثی بنیاد پر نمایاں ہو گئے۔ سیدنا صدیق کے صاحبزادے میں نے عرض کیا تھا عبد الرحمن بن ابی بکر تھے، سیدنا عمر کے صاحبزادے عبداللہ بن عمر تھے، عمر بن العاص کے صاحبزادے سیدنا عبداللہ بن عمر تھے، عمر بن العاص کے صاحبزادے۔ اسی طریقے سے سیدنا حسین سیدنا علی کے صاحبزادے ہیں، اور حضرت زبیر کے سیدنا زبیر کے صاحبزادے عبداللہ بن زبیر ہیں۔ تو یہ نمایاں شخصیات ہیں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عام طور پر اس کو قبول کر لیا گیا۔ اسی طرح کا مطالبہ مدینے میں سیدنا حسین سے کیا گیا۔ انہوں نے گریز کا رویہ اختیار کیا، یعنی جس مجلس میں بلایا گیا اس سے وہ گریز کر گئے۔ جب انہوں نے گریز کا فیصلہ کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس حکومت کو، اس کے اس فیصلے کو، اس نے جو ملوکیت کا نظم قائم کر دیا ہے، اس کو تسلیم نہیں کرتے یا تسلیم کرنا نہیں چاہتے۔ جب انہوں نے گریز کا طریقہ اختیار کیا ہے تو اس کا لازمی نتیجہ کیا ہوگا کہ حکومت متنبع ہو جائے گی۔ جس طریقے سے آپ آج کے زمانے میں اگر چیزوں کو دیکھیں تو بالکل ایسے ہی ہوگا۔ یعنی اگر پتہ چلتا ہے کہ کسی علاقے کے لوگ یا کوئی بڑی شخصیت نظم حکومت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیاں، آپ کی سیکیورٹی کی ایجنسیاں، آپ کے مختلف ادارے وہ متنبع ہو جاتے ہیں، الرٹ ہو جاتے ہیں کہ کیا معاملہ ہو رہا ہے۔ اسی اثناء میں یہ معلوم ہوا کہ اصل منزل وہ گریز کر کے نکل گئے ہیں، لیکن اصل منزل غالباً کوفہ ہے۔ اچھا، کوفے کے منزل ہونے کے پیچھے بہت سے محرکات تھے۔ وہ سیدنا علی کے زمانے میں دارالحکومت رہا تھا، سیدنا علی کے بہت سے وفادار ساتھی وہاں موجود رہے تھے، ایک بڑی تعداد خود اسی خاندان کے ساتھ، اسی کے اکابر کے ساتھ غیر معمولی محبت رکھتی تھی۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس وقت تو صورتحال یہ بن گئی تھی خانہ جنگی کے زمانے میں کہ لوگ یا شیعان علی تھے یا شیعان معاویہ تھے۔ یہی تعبیر آپ دیکھیں گے کہ تاریخ میں اختیار کی جاتی ہے۔ تو اس صورتحال میں سیدنا حسین کے گریز کے بعد حکومت کی ساری توجہ اسی شہر کی جانب ہوئی۔ پھر آہستہ آہستہ یہ خبریں بھی ملیں کہ مسلم بن عقیل وہاں پہنچ گئے، یعنی سیدنا حسین کے امزاد ہیں، اور لوگ ان کے ساتھ عہد کر رہے ہیں اور کچھ بغاوت کسی صورتحال پیدا ہو رہی ہے۔ تو حکومت نے وہی فیصلہ کیا جو حکومتیں بالعموم کرتی ہیں، اور وہ یہ کہ یہ اندازہ ہو گیا کہ اس وقت جو عامل ہیں کوفے کے یا گورنر ہیں وہ بڑی نرمی کے ساتھ کام لے رہے ہیں۔ تو ایک ذرا سخت طبیعت کے آدمی کو، جس کے انتظام پر حکومت بھروسہ کرتی تھی، بھیج دیا گیا، اور انہوں نے جا کے وہاں پر وہی سختی برتی جو ایسے موقعوں پر خاص طور پہ ملوکیت جیسے نظم میں متوقع ہوتی ہے۔ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ جب امرہم شورا بینہم کی بنیاد پر کوئی نظام قائم ہوتا ہے یا کوئی جمہوری حکومت قائم ہوتی ہے تو وہاں بہت سی چیزیں گوارا کی جاتی ہیں، بلکہ بہت سی چیزیں اس کے لوازم کی حیثیت رکھتی ہیں۔ لوگ اختلاف بھی کریں گے، لوگ حکومت پر تنقید بھی کریں گے، لوگ لوگوں کو منظم بھی کریں گے، وہ انہیں حکومت کے خلاف جدوجہد کی دعوت بھی دیں گے۔ آج کے زمانے ہم دیکھتے ہیں کہ مظاہرے بھی ہو جاتے ہیں، لوگ احتجاج بھی کرتے ہیں، یہ سب چیزیں ہو جاتی ہیں، لیکن ملوکیت ان میں سے کسی چیز کو کبھی گوارا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ یہ آپ نے ابھی دیکھا ہے، حال کا واقعہ ہے کہ ہمارے ہاں جو پچھلی 1 صدی سے سعودی عرب میں ملوکیت قائم ہے، اس نے ایک صحافی کے ساتھ کیا معاملہ کیا، یعنی اس نے کوئی بغاوت نہیں کر دی تھی۔ اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو ہمارے ہاں مختلف حکومتیں قائم ہوتی رہی ہیں، یعنی وہ حکومتیں بھی جن کو آپ کچھ نیم جمہوری حکومتیں کہہ سکتے ہیں، جیسے کہ اس وقت بھی ایک حکومت قائم ہے، اور براہ راست افواج بھی حکومت کرتی ہیں۔ ہر دور میں یہ حساسیت پیدا ہوتی ہے، لیکن ملوکیت جیسے معاشروں میں اور زیادہ پیدا ہو جاتی ہے۔
تو جب یہ اندازہ ہو گیا کہ یہاں کچھ اس طرح کی صورت پیدا ہو رہی ہے تو پھر سخت اقدامات کیے گئے، اور ان سخت اقدامات کے بعد شہر پر بڑی حد تک کنٹرول مکمل کر لیا گیا۔ اچھا، جب شہر پر کنٹرول مکمل ہو گیا تو اب سیدنا حسین تو اپنا سفر شروع کر چکے تھے۔ انہوں نے مدینے سے مکے تک سفر کیا، مکے کے بعد حجی کے ایام میں وہ کوفے کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب ظاہر ہے کہ حکومت جس جگہ سے معاملات کو دیکھ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک بڑی شخصیت ہے، اس بڑی شخصیت نے اطاعت سے انکار کر دیا ہے، حکومت کے نظم کو قبول کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہوئے، اور اب یہاں پر بھی ان کے کچھ لوگ، بلکہ بڑی تعداد میں ان کے لوگ موجود ہیں، ہم نے شہر پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے، وہ اگر تشریف لے آئیں گے اور شہر میں داخل ہو جائیں گے تو اس سے بڑا اختلال، بڑا انتشار پیدا ہو جائے گا، اس سے تو بغاوت کی صورت پیدا ہو جائے گی۔ تو اس نے اس ساری صورتحال کو روکنے کی کوشش کی، چنانچہ آگے ہی دستہ بھیج دیا گیا، ان کو روکنے کی صحیح کی گئی، اور پھر جب روکنے کی صحیح کی گئی تو ظاہر ہے کہ بات بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ وہ سانحہ پیش آ گیا جس سانحے پر ہم سب کا دل زخمی ہوتا ہے، وہ سانحہ پیش آ گیا۔ میں ابھی اس پر تبصرہ نہیں کر رہا کہ صورت کیا پیدا ہوئی، صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حکومت کے زاویے سے اگر معاملے کو آپ دیکھیں تو وہ اس کو کس طرح کہے گی، کس طرح لے گی، کس زاویے سے معاملات کو سامنے لائے گی۔ وہ یہی کہے گی کہ یہ نظم قائم ہو چکا ہے، اس نظم کو اب کسی شخص کو اختلال میں مبتلا نہیں کرنا چاہیے۔ اب یہاں پر ہر شخص کا کام یہی ہے کہ وہ اس نظم کی اطاعت کرے، اور اگر کسی جگہ ہم محسوس کریں گے کہ اطاعت سے انکار کیا جا رہا ہے، یا لوگوں کو ترغیب دی جا رہی ہے کہ وہ انکار کریں، یا کوئی اس طرح کی صورت ہو رہی ہے کہ جس میں بغاوت کے آثار نظر آتے ہیں، تو حکومت سخت ترین اقدام کر کے اس کا خاتمہ کر دے گی۔ یہ میں حکومت کے زاویے سے بات کر رہا ہوں۔ چنانچہ آپ یہ دیکھیے کہ جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو ایسا تو نہیں کہ یہ ایک ملوکیت تھی جو قائم ہوئی، بنو امیہ کی یہ ملوکیت اس کے بعد کم و بیش 1 صدی تک قائم رہی، اس کے بعد بنو عباس اس کے خلاف اٹھے اور انہوں نے بھی کوئی جمہوری نظام قائم نہیں کیا، ملوکیت ہی قائم کی۔ سلطان محمد فاتح، جن کو اب ہم اپنے ہیرو کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں، انہوں نے جب عثمانی حکومت قائم کی یا عثمانی سلطنت قائم کی تو وہ بھی ملوکیتی کے اصول پر قائم ہوئی۔ ان تمام حکومتوں اور ان تمام سلطنتوں کی تاریخ پڑھ لیجئے، اس میں ایک نہیں دسیوں ایسے واقعات ہوں گے کہ حکومت یہی کارروائی کر رہی ہے۔ اچھا، یعنی یہ اطلاع ملتی ہے کہ فلاں جگہ پر لوگ جمع ہو رہے ہیں، یہ اطلاع ملتی ہے کہ فلاں شخصیت نے اپنے گرد کچھ لوگوں کو جمع کر لیا ہے اور اب وہ فلاں شہر سے فلاں شہر کی طرف جا رہے ہیں، یہ اطلاع ملتی ہے کہ فلاں قصبے میں بعض لوگوں نے کچھ بغاوت کی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ تو اس طرح کے تمام معاملات میں حکومت یہی اقدام کرتی ہے، یعنی وہ یہ دیکھتی ہے کہ اچھا معاملہ کہاں سے بگاڑ کا شکار ہو رہا ہے، وہ لوگوں کو بھیجتی ہے وہاں۔ اگر کوئی گورنر ہے یا عامل ہے جس کے بارے میں یہ خیال ہوتا ہے کہ وہ نظم و نسق کو قائم نہیں رکھ سکے گا تو کسی سخت آدمی کو بھیج دیا جاتا ہے۔ آپ غور کر کے دیکھیں تو ہم اس وقت کی حکومتوں میں بھی بالکل یہی طریقہ اختیار کرتے ہیں، یعنی کسی جگہ بھی آپ کو اس کا استثناء نہیں ملے گا۔ چنانچہ تھوڑی دیر کے لیے یہ بات الگ کر کے رکھ لیجئے کہ مقابل میں کون شخصیت ہے، تو اگر خالص حکومت کے زاویے سے دیکھیے تو وہ کیا کر رہی ہے، وہ اصل میں ایک متوقع بغاوت، ایسی بغاوت جس کا اندیشہ ہے، وہ اس کو روکنے کی صحیح کر رہی ہے، اور وہ روکنے میں بظاہر کامیاب ہو جاتی ہے۔ اس میں جو بدقسمتی ہے اس پر میں بعد میں گفتگو کروں گا کہ اس بدقسمتی کا یہ پہلو اپنی جگہ بڑا سنگین ہے کہ خون ریزی کی نوبت آ گئی، لیکن بہرحال حکومت اس میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ اگر یہ معاملہ سیدنا حسین جیسی شخصیت کا نہ ہوتا، اگر یہ معاملہ سیدنا حسین جیسی شخصیت کا نہ ہوتا تو آپ اس کو تاریخ میں کس طرح پڑھتے؟ اسی طرح پڑھتے جس طرح کہ ہم بنو امیہ کے زمانے میں کوئی 260 کے قریب اسی طرح کی کوششوں کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ اچھا، کہ فلاں مقام پر یہ معاملہ ہوا، اس کے بعد حکومت نے فلاں آدمی کو بھیجا، فلاں قصبے میں یہ معاملہ ہوا، فلاں جگہ لوگ اکٹھے ہو گئے اور حکومت بغاوت فروغ کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ اس زمانے میں بھی یہی ہوتا ہے۔ آپ اپنی حکومت میں دیکھیے کہ بلوچستان میں کیا صورتحال رہی ہے، آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے ہاں وزیرستان میں کیا صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔
یعنی جن لوگوں نے وہاں قبضہ کر لیا تھا ان کی سیرت کیا تھی، ان کا کردار کیا تھا، ان کے جذبات کیا تھے، وہ کس طرح کے مذہبی جذبات سے سرشار تھے، اپنی جانیں ہتھیلی پر رکھ کر نکلے ہوئے تھے. لیکن حکومت کے زاویہ نظر سے وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ حکومت کے نظم کو چیلنج کر رہے تھے. اب وہ حکومت پرویز مشرف صاحب کی ہو یا ان کے بعد نواز شریف صاحب کی ہو، سب کے سب اپنے اس حق کو استعمال کر رہے تھے کہ اس بغاوت کا کلا کما کرنا ہے. اس میں بھی ظاہر جانیں جا رہی تھی، اس میں بھی بڑے حادثے ہو رہے تھے، اس میں بھی ایسے لوگ بعض مقتول ہوئے جن کے بارے میں آپ قسم کھا سکتے ہیں کہ وہ اپنے دین کے ساتھ محبت، اپنے اخلاص، نماز روزے کی پابندی، اپنی دینی حمیت، ان تمام پہلوؤں سے مثالی لوگ تھے. میں بعض لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو اس پہ مارے گئے، لیکن حکومت کے زاویے سے دیکھیے تو اس نے ایک بغاوت کو فروغ کر دیا. اور یہ چیز آپ تاریخ میں بار بار پڑھتے ہیں. اس وقت یہ زیر بحث نہیں ہے کہ حکومت نے جو کیا وہ درست ہے یا غلط. میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہر حکومت جب قائم ہو جاتی ہے تو وہ اپنے خلاف اٹھنے والے لوگوں کے ساتھ یہی معاملہ کرتی ہے، اور یہ معاملہ تاریخ میں بار بار ہوا ہے. آج ہم جمہوری معاشروں میں بعض چیزوں پر اصرار کرتے ہیں. اب قانون کی حکمرانی قائم ہو گئی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ فلاں معاملہ ہوا ہے، دیکھیے جرم کی نوعیت کیا ہے، عدالت میں لائیے، فلاں مسئلے کو پیش کیجیے. لیکن اگر حکومتوں کی تاریخ پر آپ کی نگاہ ہے تو آپ خواہ عثمانیوں کی تاریخ پڑھ لیں، خواہ آپ بنو عباس کی تاریخ پڑھ لیں، خواہ آپ ہسپانیہ میں امیوں کی تاریخ پڑھ لیں، آپ یہاں مغلوں کی تاریخ پڑھیں. عالمگیر کو ہم کہتے ہیں کہ ترکش مارا خدنگ آخری. اقبال نے خراج تحسین پیش کیا ہے. عالمگیری کی تاریخ پڑھ لیں. یعنی جب کبھی بھی اس طرح کے آثار کہیں نمودار ہوتے ہیں کہ بر صغیر کے کسی علاقے میں کوئی سر اٹھا رہا ہے، حکومت کو چیلنج کر رہا ہے، تو عالمگیر کی حکومت امرہم شورا بینہم کے اصول پر قائم نہیں ہوئی تھی. یہ حکومت بھی ایک ملوکیت ہی تھی. تو اس کو آپ جب حکومت کے زاویے سے پڑھ رہے ہوتے ہیں یا اپنی سلطنت کے زاویے سے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ایسے تمام واقعات میں آپ خراج تحسین پیش کرتے ہیں. آپ کا لب و لہجہ بالکل مختلف ہوتا ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ عثمانیوں نے جگہ جگہ بغاوتیں ہو رہی تھیں لیکن ان کو فروغ کر دیا، انہوں نے اپنا نظم بحال کر دیا، انہوں نے ہر لحاظ سے امن و امان قائم کر دیا. یہ حکومت کا یا حکومتوں کا زاویہ ہے کسی بھی ایسے معاملے کو دیکھنے کا. یعنی میں اپنا زاویہ نظر بیان نہیں کر رہا، وہ بعد میں بیان کروں گا. حکومتوں کا زاویہ ہر جگہ یہی ہوتا ہے، خواہ وہ بغاوت وزیرستان میں ہو، خواہ وہ بلوچستان میں ہو، خواہ وہ کسی دوسرے علاقے میں ہو، خواہ وہ ماضی میں ہو، وہ مغلوں کے ہاں ہو، وہ جمہوری حکومتوں میں ہو، وہ ملوکیت میں ہو. حکومت ہر اس طرح کے معاملے کو اسی زاویے سے دیکھتی ہے ہمیشہ، اور وہ جس چیز کو اپنا ہدف بناتی ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ امن و امان بحال رہنا چاہیے، نظم حکومت کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھنی چاہیے، اور ہم نے جو نظم قائم کر دیا ہے سب لوگوں کو اس نظم کی اطاعت کرنی چاہیے. حکومت کے خلاف بغاوت کا تصور کرنا، بغاوت کے لیے اٹھنا، لوگوں کو بغاوت کی ترغیب دینا، یہ اپنی ذات میں فساد پیدا کرنا ہے. اس لیے اس کا کلا کما کیا جائے گا اور اس کے لیے اقدامات بھی کرنا ہوں گے. اس وقت جو حکومتیں قائم ہیں ان کو بھی اگر اس طرح کا کوئی چیلنج پیش آئے گا، وہ پاکستان کی حکومت ہو، آپ دیکھیں گے یہی کرے گی اور یہی اس نے کیا. اس وقت جو طالبان کی حکومت قائم ہو رہی ہے اس کو سب سے پہلا چیلنج پیش آ گیا. یہ آپ جانتے ہیں کہاں پیش آیا؟ وادی پنجشیر میں. تو آپ نے دیکھا کہ اس نے بالکل یہی طریقہ اختیار کیا. یعنی اسی طریقے سے مذاکرات کرنے کے لیے بھی نہیں بیٹھے، حملہ کیا ہے، اس میں جانی نقصان ہوئے ہیں. حکومتیں جب اس طرح کا اقدام کرتی ہیں تو وہ اس اصول پر کرتی ہیں، اس جگہ پر کھڑے ہو کر کرتی ہیں، اس منطق کے ساتھ کرتی ہیں، اس استدلال کے ساتھ کرتی ہیں، اور یہ دنیا کی ہر حکومت کرتی ہے. یعنی اس وقت بھی کسی اقدام کی صحت اور عدم صحت زیر بحث نہیں ہے، بلکہ جو بات بتانا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کے زاویے سے اگر کھڑے ہو کر آپ دیکھیں تو وہ اس طرح کی کسی چیز کو جب وہ قائم ہو جاتی ہے تو گوارا نہیں کرتی، اور ہمیشہ اس کا خاتمہ کرنے کی جدوجہد کرتی ہے. اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ یہ سب صلح و صفائی کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے سے ہو جائے. لیکن اگر ایسا نہ ہو تو پھر بندوق بھی اٹھتی ہے اور تلوار بھی نیام سے نکلتی ہے،
اور اس کے نتیجے میں خون ریزی بھی ہوتی ہے۔ ایک قطع کلامی کی ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں اس موقع پہ، چونکہ جو پورا پس منظر اور سینیریو ہے آپ نے واضح کیا، مثال کے طور پہ یہ معاملہ تو ہوا، اس سے پہلے بھی جو معاملہ ہوا صفین کا، وہاں پر بھی تو دونوں فریق یہی سمجھ رہے ہیں نا کہ یہ ایک حکومت کو نہیں مان رہا لہٰذا اب اس کا خاتمہ ہوگا، تو وہاں پر بھی تو اقدام کی نوعیت ہی بن جاتی ہے۔ میں اس سے پہلے عرض کر چکا کہ سیدنا عثمان نے بلوائیوں کے خلاف اقدام نہیں کیا، اور اس کے نتیجے میں یعنی اگرچہ اس کے پیچھے بہت اچھی نیت، بہت اچھا محرک تھا کہ میں اپنی حکومت کی مدافعت میں پیغمبر کے شہر میں خون ریزی نہیں ہونے دوں گا، بہت اچھا محرک تھا، لیکن یہ مذہبی جذبے سے پیدا ہونے والا محرک تھا۔ سیاسی لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو انہیں اقدام کرنا چاہیے تھا، ان کے اقدام نہ کرنے کے جو نتائج نکلے اس میں پھر ہر جگہ خون ریزی ہوئی، اور مسلمان جس راستے پر چل رہے تھے وہ راہ بھی کھوٹی ہو کے رہ گئی، اور خانہ جنگی کی ایک صورت پیدا ہو گئی، تو اقدامات ہونے چاہیے تھے۔ یہ میں اس سے پہلے عرض کر چکا کہ سیدنا صدیق نے اسی طرح کا سخت ترین اقدام کیا تھا مانعین زکوٰۃ کے خلاف۔ تو حکومت جب اس کی رٹ کو چیلنج کر دیا جائے، کوئی شخص ماننے کے لیے تیار نہ ہو، وہ کوئی بڑی سے بڑی شخصیت ہو، اس موقع پر اسی جگہ سے معاملہ کرتی ہے، ہر حکومت اسی جگہ سے معاملہ کرے گی، یعنی اس کے اقدام کی صحت، اس کا عدم صحت، اس حکومت کا جواز، اس کا عدم جواز، یہ الگ بحث ہے، وہ ہم بڑی تفصیل کے ساتھ کر چکے ہیں، لیکن حکومت وہ جمہوری اصول پر قائم ہو، وہ ملوکیت کے طریقے پر قائم ہو، وہ کوئی مارشل لا کی حکومت ہو، جس وقت وہ نظم کو سنبھال لیتی ہے اسی طرح کے اقدامات کرتی ہے۔ یہ ہے حکومت کا زاویہ نظر۔ اگر آپ اس لحاظ سے دیکھیں تو انہوں نے یہ کہا ہوگا کہ جو سب سے زیادہ بڑی مزاحمت ہو سکتی تھی ہم نے اس کا خاتمہ کر دیا ہے، اور اس طریقے سے نظم و نسق بحال کر دیا ہے۔ اب حکومت اپنے طریقے کے اوپر لوگوں کے جان و مال کی حفاظت کی ذمہ داری لے سکتی ہے، وہ اس جگہ سے دیکھیں گے، ایسے بیان کریں گے۔ اور میں نے یہ عرض کیا ہے کہ جس وقت ہم اپنی سلطنتوں کی کارگزاری بیان کرتے ہیں، ہمارے مورخین لکھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ بھی اس طرح کے جتنے اقدامات ہیں سب کو ایسے ہی بیان کرتے ہیں، اسی طریقے سے بیان کریں گے۔ یہ تو حکومت کا معاملہ ہوا۔ اب ذرا دوسری جانب آ جائیے، اور وہ یہ ہے کہ سیدنا حسین نے جو اقدام کیا اس میں کیا کسی پہلو سے بھی کوئی غلطی ہے؟ یعنی کوئی ایسا اقدام ہے ان کا کہ جس اقدام کے جواب میں یہ صورتحال پیدا ہو جانی چاہیے تھی؟ تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ایک ایک جگہ کا جائزہ لیجیے۔ یہ حکومت امرہم شورا بینہم کے طریقے پر قائم نہیں ہوئی تھی۔ ہر شخص کا حق تھا کہ وہ اس کو مانے یا نہ مانے۔ اگر صحابہ کرام نے یا دوسرے لوگوں نے یا اس وقت کی قیادت نے یا جو نئی قیادت پیدا ہوئی تھی اس نے اس کو مان لیا تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں تھی۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ بعض اوقات ایسی حکومت کہ جو کسی لحاظ سے بھی کسی صحیح طریقے سے قائم نہیں ہوئی ہوتی، اس کو بھی اس اصول پر بالفعل ماننا پڑتا ہے کہ اس کے نتیجے میں خانہ جنگی پیدا ہو جائے گی۔ مان لیا اگر کوئی شخص، کوئی حوصلہ مند شخصیت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ میں نہیں مان رہا، تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، سیدنا حسین نے اگر بیعت سے گریز کیا تو یہ کوئی جرم نہیں تھا۔ یعنی دیکھیے حکومت کا زاویہ وہی ہوگا ہر جگہ، لیکن اگر مثال کے طور پر کسی جگہ میں آپ اس نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ یہاں ایک ایسا فساد برپا ہو گیا ہے جس سے آگے تاریخ میں بھی خرابی کی بنیاد پڑ جائے گی۔ میں مثال دے رہا ہوں، یا اس وقت جو حکومت ہے اس حکومت کے بعض کارناموں کو میں ایک جرم تصور کرتا ہوں، یا میں اس حکومت سے اختلاف رکھتا ہوں، میں اس کی پالیسیوں کو غلط سمجھتا ہوں، تو اگر تو وہ امرہم شورا بینہم کے اصول پر قائم ہوئی ہے تو پھر تو مجھ کو کوئی حق نہیں ہے کہ میں اس کی اطاعت سے انکار کروں، کیونکہ پھر میں در حقیقت مسلمانوں کے فیصلے سے انکار کر رہا ہوں۔ اس پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تنبیہ فرمائی ہے، اور یہ کہا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ایسی حکومت کے خلاف بغاوت کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے جس پر لوگ متفق ہو چکے ہوئے ہیں، تو پھر وہ اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کرتا ہے۔ لیکن اگر ایک حکومت ملوکیت کے طریقے پہ قائم ہوئی ہے، اگر ایک مارشل لا کی حکومت ہے، تو لوگوں نے مان لیا، اچھی بات ہے، ان کا بھی یہ حق تھا۔ لیکن اگر کوئی شخص ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کوئی بلند حوصلہ آدمی یہ کہتا ہے کہ میں اسے قبول نہیں کرتا، تو اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، جب انہوں نے قبول نہیں کیا تو کیا وہاں کھڑے ہو کر یعنی مدینے میں لوگوں کو بغاوت کی ترغیب دی؟ کیا کوئی لشکر تیار کیا؟ کیا وہ وہاں پر کوئی انتشار پیدا کرنے کے لیے اٹھے؟ آپ تاریخ کو پڑھ لیجئے، انہوں نے اس طرح کا کوئی اقدام نہیں کیا۔ اچھا، وہ خاموشی کے ساتھ نکلے اور مکہ آ گئے۔
مکہ آنے کے بعد وہاں حج کا موقع تھا، کیا وہاں انہوں نے کوئی انتشار پیدا کیا، کوئی اختلال پیدا کیا؟ کیا لوگوں کا ایک لشکر بنانے کی صحیح کی؟ کیا کچھ لوگ اکٹھے کر لیے؟ آخر اس سے پہلے جمل میں، صفین میں یہ سب کچھ ہو چکا تھا، ان میں سے کسی نوعیت کا کوئی اقدام انہوں نے کیا؟ آپ دیکھ لیجئے، ایسا ہرگز نہیں ہوا۔ وہ اپنے خاندان کے لوگوں کے ساتھ کوفے کا عزم کر کے گھر سے نکلے، یعنی اپنے خاندان کے ساتھ سلطنت کے کسی حصے میں آپ منتقل ہونا چاہتے ہیں، یہ کوئی عیب کی بات ہے، کوئی قابل اعتراض بات ہے؟ اس کو کوئی جرم سمجھنا چاہیے؟ کسی کو حق ہے کہ اس کے خلاف کوئی اقدام کرے؟ ایک ایک سٹیپ کا جائزہ لیتے چلے جائیں نا۔ اچھا، ایک شخص جس کے صرف خاندان کے لوگ اس کے ساتھ ہیں، یعنی 70-72 افراد ہیں، کوئی لشکر نہیں ہے، کوئی بغاوت نہیں کر دی گئی، کوئی نظم و نسق کو چیلنج نہیں کر دیا گیا، کوئی فساد نہیں برپا کر دیا گیا، وہ ایک شہر سے دوسرے شہر میں منتقل ہو رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ مان لیجئے کہ اس کے پیش نظر کوئی منصوبہ ہے، تو پیش نظر منصوبے کی بنیاد پر آپ اقدام کر سکتے ہیں اس کے خلاف، یعنی وہ منصوبہ جب سامنے آئے گا پھر دیکھا جائے گا کیا ہے۔ ایک دوسرے شہر میں اگر ایک بڑی شخصیت یہ محسوس کرتی ہے کہ لوگ اس کی حمایت میں کھڑے ہو سکتے ہیں، یا وہ وہاں جا کے اپنے لوگوں کے ساتھ کوئی مشورہ کرنا چاہتے ہیں، یا وہاں رہ کر حالات کا جائزہ لینا چاہتے ہیں، تو ایک ہی سلطنت میں اس کے ایک شہر سے دوسرے شہر میں منتقل ہونا، اپنے اہل و عیال کے ساتھ منتقل ہونا، یہ کس لحاظ سے کوئی جرم بن جائے گا؟ اس وقت میں بات کو یہیں چھوڑ رہا ہوں، اس کے بعد پھر تفصیل سے اس پر گفتگو کریں گے کہ اس پہ جو اقدامات کیے گئے ان کی اخلاقی حیثیت کیا ہے، ان کی دینی حیثیت کیا ہے، ان پر کس زاویے سے کوئی نقد کیا جا سکتا ہے۔ سب وقت ہمارا یہاں پہ مکمل ہوتا ہے۔ بہت ہی مارکۃ الآراء مسئلہ ہے اور بڑے غیر معمولی انداز میں آپ نے اس کو پیش کیا ہے۔ نویں قسط تھی، آج بہت کچھ جاننے کے لیے، پوچھنے کے لیے لوگ منتظر ہیں، اس سب کو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، اب تک آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔